بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ غیبت ایک عظیم گناہ ہے۔ مجھ فرماتے ہیں کہ ظالم کے ظلم کا تذکرہ غیبت نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر بھی غیبت کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص نے تم پر ظلم کیا اور اب اس ظلم کا تذکرہ کسی دوسرے سے کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ غیبت نہیں۔ چاہے وہ شخص جس کے سامنے تم اس ظلم کا تذکرہ کر رہے ہو اس ظلم کا تدارک کر سکتا ہے، چاہے تدارک نہ کر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے تمہاری چوری کر لی، اب جا کر تھانے میں اطلاع دو کہ فلاں شخص نے چوری کر لی ہے، تو اب اگرچہ یہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ ہے لیکن غیبت میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں نقصان پہنچایا گیا، تم پر ظلم کیا گیا اور اب تم نے اس ظلم کے خلاف جا کر شکایت کی ہے، وہ تمہارے ظلم کا تدارک کر سکتے ہیں، تو یہ غیبت میں داخل نہیں۔ لیکن اگر اس چوری کا تذکرہ ایسے شخص کے سامنے کیا جا رہا ہے جو اس ظلم کا تدارک نہیں کر سکتا، مثلا چوری کے واقعے کے بعد کچھ لوگ تمہارے پاس آئے اور تم نے ان کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ آج رات فلاں شخص نے میری چوری کر لی ہے، یا فلاں شخص نے ہمیں یہ نقصان پہنچا دیا، یا فلاں شخص نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے، تو یہ بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ دیکھیے شریعت ہماری فطرت کی کتنی رعایت رکھتی ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ظلم ہو جائے تو کم از کم وہ اپنے غم کا دکڑا روک کر اپنے دل کو تسلی کر سکتا ہو، چاہے دوسرا شخص اس کا تدارک کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو۔ اس لیے شریعت نے اجازت دے دی کہ اس کی اجازت ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ برائی کا تذکرہ کیا جائے، البتہ جس شخص پر ظلم ہوا ہو وہ اپنا ظلم دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ بہرحال یہ باتیں مستثنیٰ ہیں جنہیں غیبت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے، اس میں غیبت کا گناہ نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ ہم لوگ مجلس میں بیٹھ کر قصہ گوئی کے طور پر، وقت گزاری کے طور پر، مجلس آرائی کے طور پر دوسروں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، یہ سب غیبت کے اندر داخل ہے۔ خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کر کے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں اور ذرا اس زبان کو قابو میں لائیں، اس کو تھوڑا سا لگام لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غیبت کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن محض کہنے سننے سے بات نہیں بنتی، جب تک عزم اور ارادہ نہ کیا جائے، ہمت نہ کی جائے اور قدم آگے نہ بڑھایا جائے۔ یہ عزم کر لو کہ آج کے بعد اس زبان سے کوئی غیبت کا کلمہ نہیں نکلے گا انشاءاللہ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، اور صحیح علاج اس کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لو کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ بعض اللہ کے بندے یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ پہلے یہ بتا دو کہ کیا غیبت کی تھی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے پیچھے کیا کہا جاتا ہے۔ اگر بتا دو گے تو معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں اس حکمت سے پوچھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بات میرے بارے میں کہی ہو وہ درست ہو اور واقعی میرے اندر وہ غلطی موجود ہو، اور پوچھنے سے وہ غلطی سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچنے کی توفیق دے دیں گے، اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں۔ لہذا اگر غیبت کبھی سرزد ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے کہہ دو کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، اس وقت دل پر بہت آرے چلیں گے،
اپنی زبان سے یہ کہنا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن علاج یہی ہے۔ 2-4 مرتبہ اگر یہ علاج کر لیا تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے سبق ہو جائے گا۔ بزرگوں نے اس سے بچنے کے دوسرے علاج بھی ذکر فرمائے ہیں۔ مثلا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے کا تذکرہ زبان پر آنے لگے تو اس وقت فوراً اپنے عیوب کا استحضار کرو۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو عیب سے خالی ہو، اور یہ خیال لاؤ کہ خود میرے اندر تو فلاں برائی ہے، میں دوسروں کی کیا برائی بیان کروں، اور اس عذاب کا دھیان کرو جس کا بیان ابھی ہوا کہ ایک کلمہ اگر زبان سے نکال دوں گا لیکن اس کا انجام کتنا برا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس بلا سے، اس غیبت سے نجات عطا فرما دیجیے۔ جب کبھی مجلس میں کوئی تذکرہ آنے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، دھیان کر لو کہ یا اللہ یہ تذکرہ مجلس میں آ رہا ہے، مجھے بچا لیجیے، میں کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ جو اگرچہ ہیں تو ضعیف لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں، کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو اس غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے خوب دعائیں کرو، استغفار کرو۔ مثلا فرض کریں کہ آج کسی کو غفلت سے تنبیہ ہوئی کہ واقعہ آج تک ہم بڑی سخت غلطی کے اندر مبتلا رہے، معلوم نہیں کن کن لوگوں کی غیبت کر لی ہے، اب آئندہ انشاءاللہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، لیکن اب تک جن کی غیبت کی ہے ان کو کہاں کہاں تک یاد کریں گے، اور ان سے کیسے معافی مانگے، کہاں کہاں جائیں۔ اس لیے اب ان کے لیے دعا و استغفار کر لو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے تو یہ کیا تھا کہ ایک خط لکھ کر سب کو بھجوا دیا، یعنی اپنے متعلقین کو۔ اس خط میں یہ لکھا کہ زندگی میں معلوم نہیں کہ آپ کے کتنے حقوق تلف ہوئے ہوں گے، کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ میں اجمالی طور پر آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ خط اپنے تمام اہل تعلقات کو بھجوا دیا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان حقوق کو معاف کرا دیں گے۔ لیکن بالفرض ایسے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں جن سے اب رجوع کرنا ممکن نہیں، یا تو وہ انتقال ہو چکے ہیں یا کسی ایسی جگہ چلے گئے کہ ان کا پتہ معلوم کرنا ممکن نہیں، تو ایسی صورت کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی گئی تھی یا جن کے حقوق تلف کیے گئے تھے ان کے حق میں خوب دعا کرو کہ یا اللہ میں نے اس کی جو غیبت کی تھی اس کو اس کے حق میں باعث ترقی درجات بنا دیجیے، اور اس کو دین و دنیا کی ترقیات عطا فرمائے، اور اس کے حق میں خوب استغفار کرو، تو یہ بھی اس کی تلافی کی ایک شکل ہے۔ اگر ہم بھی اپنے اہل و تعلقات کو اس قسم کا خط لکھ کر بھیج دیں تو اس سے ہماری کیا بگڑ جائے گی، یہ بے عزتی یا کیا بے عزتی ہو جائے گی؟ کیا بعید ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری معافی کا سامان کر دے۔ آگے اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔